عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں، چونکہ آج کل ہم عارش صحبائی کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عارش صحبائی کی غزل نمبر 2 کا پہلا حصہ۔ تو غزل نمبر 2 کے پہلے حصے میں جو عارش صحبائی کا پہلا شعر ہے وہ ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس غزل نمبر 2 کے اس پہلے شعر میں عارش صحبائی شاعر عارش صحبائی زندگی کی مفلس کی بد دعا کہتے ہیں، یعنی کہ زندگی، عارش صحبائی نے اس شعر میں زندگی کو مفلس کی بد دعا سے تشبیہ دی ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک مفلس غریب آدمی کی بد دعا ہوتی ہے، یعنی کہ جس کی بد دعا قبول ہونے کے اچھے خاصے چانسز ہوتے ہیں۔ تو شاعر اس زندگی کو مفلس کی بد دعا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ مفلس جو محرومیوں، دکھوں اور اداسیوں سے عبارت ہے، یعنی جس کے پاس، جس کی زندگی میں اس مسلم کی بد دعا، اس مفلس کی بد دعا، جس مفلس کی زندگی میں صرف محرومیاں ہی ہے، دکھ ہی ہے اور اداسیاں ہی ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں، یعنی جس ایک غریب انسان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی امنگ نہیں ہوتی اور کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے یہ زندگی سزا سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفلس، ایک غریب آدمی کی زندگی سزا سے کم نہیں ہے، یہ ایک سزا ہے اس مسلم، اس غریب انسان کو یہ زندگی، لیکن انسان کی مجبوری ہے کہ ہر حال میں زندگی کے شب و روز کاٹتے رہیں، لیکن یہ ایک انسان کی مجبوری ہے، چاہے وہ یہاں اس دنیا میں مفلس ہے، چاہے وہ امیر ہے، یہ ایک مجبوری ہے کہ ہر ایک انسان کو، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، اس کو یہ زندگی کے دن کاٹنے ہیں، یہاں پر یہ زندگی کے دن کاٹنے ہیں۔ موت آنے سے پہلے تو انسان زندگی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، یعنی موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک وقت مقرر کیا ہے موت کے لیے، اس وقت سے پہلے موت نہیں آتی، تو یعنی کہ موت آنے سے پہلے تو انسان زندگی سے نجات نہیں حاصل، جب موت آئے گی تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ موت ہی زندگی کے دکھوں سے نجات کا واحد ذریعہ ہے، چونکہ شاعر کے مطابق موت ہی اس انسان، اس مفلس، اس غریب کی زندگی کے دکھوں سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ یعنی اس شعر میں عارش صحبائی زندگی کو تشبیہ دیتے ہیں ایک مفلس غریب انسان کی بد دعا سے، وہ غریب انسان جو محرومیوں، دکھوں، اداسیوں سے بھرپور ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی امنگ نہیں ہوتی، کوئی دلچسپی زندگی سے نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت مقرر رکھی ہے، اپنے وقت پر مقرر رکھی ہے، اس لیے موت کا وقت آنے سے پہلے انسان زندگی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے، موت ہی زندگی سے
زندگی کے دکھوں سے نجات کا واحد حل ہے۔ یہ عرش صحبائی کے مطلب ہے اس شعر میں۔ تو اس کے بعد اگلا شعر ہے اس غزل نمبر 2 کا، وہ ہے نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی صحیح۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی صحیح۔ تخلیق ہم کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو، وجود دینے والے کو۔ تو اس شعر میں شاعر وقت کے خداؤں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی جو زندگی میں، جو اس دنیا میں، جو اس زندگی کے دوران اپنے آپ کو خداوندی سے تشبیہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی طاقتور ہے، ہم ہی سب کچھ ہے، ہم ہی غریبوں اور مفلسوں کو رزق دینے والے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ تو شاعر عرش صحبائی ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی کہ وقت کے خداؤں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ان وقت کے خداؤں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں شاعر کہ تم اگر آج خدا بن بیٹھے ہو، کہ اے لوگو، تم اگر آج خدا بن کر بیٹھے ہو، طاقت اور اقدار کے نشے میں چور ہے، آپ کو اس وقت طاقت میسر ہے، اقتدار میسر ہے، دولت میسر ہے، ہر ایک چیز میسر ہے، عیش و عشرت میسر ہے۔ ان چیزوں سے آپ اس نشے میں چور ہے، آپ اس نشے میں چور ہے اور اپنی طاقت کو بے دریغ استعمال کر رہے ہو، کہ اے وقت کے خداؤ، آپ اپنا طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہو، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہیں ہم نے ہی بنایا ہے، کہ اے وقت کے خداؤ، یہ مت بھولو ہم ہی نے تمہیں بنایا ہے۔ کیونکہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جو بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو بھی امیر لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ہر چیز ہے، عیش و عشرت ہے، دراصل یہ غریبوں کا خون پسینہ ہوتا ہے، جو وہ جمع کر کے اپنے آپ کے لیے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں عرش صحبائی ان سے کہتے ہیں کہ ان وقت کے ان خداؤں سے، ان طاقتور انسانوں سے، ان امیر عیش پرست انسانوں سے کہ یہ مت بھولو کہ تمہیں ہم نے ہی بنایا ہے۔ آج کل آپ اقتدار، طاقت، دولت کے نشے میں چور ہے اور اپنی طاقت کو بے دریغ استعمال کر رہے ہو، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہیں ہم نے ہی بنایا ہے، ہم نے ہی آپ کو اس جگہ پر پہنچایا ہے، ہم لوگوں نے آپ کو یہ اتنا طاقت، اتنی دولت، اتنا نشہ عطا کیا ہے کہ آج کل آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو وقت کے خدا سمجھتے ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج بس اتنا ہی۔ یہ تھا عرش صحبائی کی غزل نمبر 2 کا دوسرا شعر، پہلا حصہ۔ تو انشاءاللہ اگلا جو لیسن ہے، اگلا جو سبق ہے ہمارا، تو اس میں ہم غزل نمبر 2 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔